ہو یہ جواب ہے شبو ثالث کا تیسرا شبو، اور تیسرا شبو ہے حضرت خضر کے متعلق کہ انہوں نے بعض ایسے کام کیے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غیب دان ہیں۔ حضرت خضر نے بعض ایسے کام کیے جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ غیب دان ہیں اور انہیں علم الغیب حاصل ہے۔ اس کا جواب دیا کہ حضرت خضر خود کہہ رہے ہیں ما فعلتہ عن امری۔ آگے اس کا جواب آئے گا کہ یہ جتنے کام کیے یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے۔ ما فعلتہ عن امری، اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے ہیں۔ تو جواب دے دیا کہ حضرت خضر بھی غیب دان نہیں اور حضرت موسیٰ بھی غیب دان نہیں۔ تو یہ شبو ثالث تیسرے شبو کا جواب ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب کہا حضرت موسیٰ نے لِفَتَاهُ اپنے جوان کو، الفتیٰ فتن، اس کا معنی ہوتا ہے الشاب، نوجوان۔ اور یہاں مراد خادم ہے، کیونکہ اکثر خدمت کے لیے نوجوان ہی مناسب ہے۔ تو عرب میں فتن کا معنی جوان ہے اور مرادی معنی اس کا خادم ہے۔ آپ کے پاس علامہ اندلسی کی عبارت ہے والفتیٰ الشاب، فتیٰ کون ہے؟ الشاب، وہ فائدہ نمبر 1۔ ولما کان الخدم اکثر ما یکونون فتیا، جبکہ اکثر خادم جوان ہوتے ہیں، قیل للخادم فتن، تو کہا جاتا ہے خادم کو فتن علی جہت حسن الادب، بطور حسن ادب کے۔ اور یہاں حضرت یوشع بن نون مراد ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم یوشع، اور یہی یوشع بن نون حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد ان کے جانشین بھی ہیں۔ یوشع بن نون حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی زندگی میں وفات پا گئے تھے، اور یہ یوشع بن نون جو ہے حضرت کا خادم، یہ حضرت موسیٰ کے جانشین ہیں ان کی وفات کے بعد۔ لا ابرح حتی ابلغ، لا ابرح ہمیشہ رہوں گا، لا ابرح ما انا علیہ، ہمیشہ رہوں گا میں جس پر ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ الزم المسیرہ والطلب، میں ہمیشہ سفر جاری رکھوں گا اور ہمیشہ اپنے سفر پر جاری رہوں گا، ولا اترکہ ولا افارقہ، اور میں سفر نہیں چھوڑوں گا اور سفر سے جدا نہیں ہوں گا۔
ہمیشہ اپنے سفر پہ گام زن رہوں گا حتیٰ کہ پہنچ جاؤں میں مجمع ملاپ دو دریاؤں کا، یا امضی یا حکبن، یا چلتا رہوں دراز زمانہ۔ فلما، اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بخاری شریف میں بہت لمبی حدیث آئی ہے، اور یہ پورا واقعہ کی وہ تفسیر ہے۔ ہم یہاں اس کے صرف بعض اجزاء ذکر کریں گے، چونکہ ہمارا مقصد ہے کلمات قرآنی کی تفسیر، ورنہ جہاں اس واقعہ پر پوری مفصل حدیث ہے، اور آپ کے حاشیہ پر یہ حدیث لکھی بھی ہے، پوری حدیث۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی، کسی آدمی نے سوال کیا کہ حضرت آپ سے کوئی بڑا عالم بھی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اور یہ بات درست بھی تھی کہ پیغمبر سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ دریا میں میرا ایک بندہ ہے، اس کے پاس جاؤ اور بعض چیزیں معلوم کرو۔ تو یہ تعدیب موسوی تھی کہ علم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا تھا، کہ اگر پوچھا کوئی بڑا عالم بھی ہے تو کہنا چاہیے تھا اللہ اعلم۔ تو یہ اس لحاظ سے تعدیب موسوی۔ تو بہرحال بعض دیگر اسباب بھی مفسرین نے بیان کیے ہیں، تو اصل سبب یہی معلوم ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں بھیجا گیا، اور بطور علامت اور نشانی کے ایک مچھلی دی گئی کہ یہ مچھلی جہاں زندہ ہو جائے گی تو وہاں وہ آدمی ملے گا۔ تو اسی واقعہ کو قرآن نے جہاں بیان کیا، جب کہا موسیٰ نے اپنے جوان کو یعنی خادم کو، اس سے حضرات نے مسئلہ استنباط کیا کہ آدمی کو خادم رکھنا یہ درست ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے لیے خادم کا انتخاب کیا، تو خادم کا انتخاب اور خدمت لینا کسی سے یہ درست ہے۔ لا ابرح، ہمیشہ چلتا رہوں گا، یہ عزم موسوی ہے، اور یہ ہر طالب علم کے لیے بھی ہدایت ہے، اور ہر کام دین کا کام کرنے والا یا دین کی طلب کرنے والا کے لیے یہ ہدایت ہے۔ لا ابرح، اس میں بیان عزم ہے کہ طالب علم کی ہمت اور عزم بلند ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ تھوڑی سی مشکلات آ جائیں یا تھوڑی سی خلاف مزاج بات آ جائے تو آدمی پڑھنا چھوڑ دے یا بھاگ جائے، یہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عزم ظاہر کر رہے ہیں، لا ابرح حتی ابلغ، ہمیشہ چلتا رہوں گا، اپنے مشن پہ گام زن رہوں گا، حتیٰ کہ پہنچ جاؤں مجمع البحرین، ملاپ دو سمندروں کا، دو دریاؤں کا۔ تو مقصد تب حاصل ہوتا ہے جب سعی مسلسل ہو، مسلسل اور عزم مصمم ہو۔ دو چیزیں ہیں حصول مقصد کے لیے۔ پہلی چیز ہے عزم، جب بھی کوئی کام کرنے لگو
تو اس کا عزم مصمم ہو کہ میں کر کے ہی رہوں گا. یہ نہیں کہ کبھی سوچے جی کروں، کبھی کہتے مشکل ہے، پھر کروں جی نہیں مشکل ہے، ہو نہیں سکتا. تو یہ ایسا آدمی غیر مستقل مزاج ہے، اور جو غیر مستقل مزاج ہے وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتا اور اس کی تکمیل نہیں کر سکتا. کام کرنے کا اصل طریق ہے عزم مصمم پر سعی مسلسل ہے کہ پہلے عزم مصمم کر لو اور پھر مسلسل اس پر گامزن ہو جاؤ، کوشش کرو. تو محمود غزنوی کے بارے میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے 17 حملے کیے ہندوستان پر، 17 حملے. تو تھوڑا پریشان ہو گیا، تو یہ کسی ندی کے کنارے بیٹھا تھا، تو وہاں دیکھا کہ ایک چمٹی ہے، وہ اوپر چڑھتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے، پھر اوپر چڑھتی ہے نیچے گر جاتی ہے. تو یہ دیکھتا رہا، تو وہ کئی مرتبہ اوپر چڑھی اور پھر نیچے گر گئی. تو بالآخر وہ چمٹی اوپر چڑھتے چڑھتے کنارے پہ چڑھ آئی. تو اس نے اس چمٹی کو دیکھ کر اپنی مایوسی اور پریشانی دور کر لی. اس نے کہا دیکھو چمٹی اتنا بار گرنے کے باوجود کنارے پہ چڑھ آئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کئی بار بھی ناکامی ہوئی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، آخر پھر کامیابی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اصول ہے لا ابراہو میں کہ کوئی کام بھی ہے پہلے کیا ہے عزم مصمم، حتمی عزم ہو، ارادہ ہو، اور پھر اس کے بعد ہے مسلسل محنت کرنا. تو جو آدمی مسلسل محنت کرنے لگ جاتا ہے عزم کے ساتھ، وہ اپنے مقصد کو پاتا ہے اور مراد کو پاتا ہے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طلب علم کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ مدرسہ بھی سمندر میں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں پر کئی ابواب منعقد کیے کہ طلب علم کے لیے سمندر میں سفر کرنا. یہ دارالعلوم جو تھا البحریہ سمندر میں تھا، تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عزم دیکھیں، لا ابراہ حتی ابلغ مجمع البحرین. یہ مجمع البحرین وہی مقام ہے جہاں پر جانے کا حکم تھا. مجمع کا معنی ملاپ، ملنا. البحرین دو دریاؤں کا، او امضیا حقبا، یا چلتا رہوں گا زمانے دراز، حقباً لمبے عرصے تک سفر جاری رکھوں گا. اگر وہ استاد نہ بھی ملا واپس نہیں آؤں گا. یہ سعی مسلسل ہے، جوہد مسلسل. فلما بلغا مجمع بینہما، پس جب پہنچ گئے دونوں دریاؤں کے ملاپ کی جگہ، نسیا حوتہما، دونوں بھول گئے مچھلی اپنی. مچھلی رکھی تھی تھیلا میں، تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون پہنچے. آگے وہ حدیث میں واقعہ ہے کہ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے آرام کرنے لگے، سو گئے.
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے، یہ آپ کے پاس لکھا ہے فائدہ نمبر 4 ہے کہ 5 ہے۔ ابی بن کعب سے انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول ان موسیٰ قام خطیبا فی بنی اسرائیل، فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے خطیبا فی بنی اسرائیل، مل گیا حاشیہ، فسئل ای الناس اعلم، سوال کیا گیا کون لوگوں کا بڑا عالم ہے، فقال انا، فرمایا میں، فاتب اللہ علیہ، پس اللہ تعالیٰ نے عتاب مشفقانہ فرمایا حضرت موسیٰ پر، اذ لم یرد العلم الیہ، اس لیے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ عالم نہیں کہا، فاوحى اللہ الیہ ان لی عبدا، پس بھئی کی اللہ نے حضرت موسیٰ کی طرف میرا ایک بندہ ہے، بے مجمع البحرین، مجمع البحرین پر، ہوبا اعلم منکا، وہ زیادہ جانتا ہے تجھ سے، قال موسیٰ یا رب، کہا حضرت موسیٰ نے اے میرے پروردگار، فکیف لی بہ، کیسے میں اس کو مل سکتا ہوں، قال تأخذ معک حوتا، فرمایا لے اپنے ساتھ مچھلی، فتجعلہ فی مقتل، اس کو کر دے کس میں، تھیلا میں، مقتل، یہ اس حدیث میں آگے ہوئے مچھلی کس میں تھی، تھیلا میں، فحیث ما فقدت الحوت، جہاں تو مچھلی گم کرے، فہوبا، وہی جگہ ہے، فہوبا سما، پس وہ میرا بندہ اسی جگہ پہ ہوگا، فاخذ حوتا فجعلہ فی مقتل، حضرت موسیٰ نے مچھلی لی اور کر دیا اس کو تھیلا میں، ثم انطلق وانطلق معہ بفتى، حضرت بھی چلے ساتھ خادم بھی چلا یوشع بن نون، حتیٰ کہ جب آئے ایک چٹان کے پاس، وضعا رؤوسہما فناما، اس کو یاد رکھنا ہے، دونوں نے سر رکھا چٹان پہ، فناما، پس دونوں سو گئے، نیند کرنے لگے، واضطرب الحوت فی المقتل، مچھلی نے حرکت کی تھیلے میں، فخرج منہ، پس اس سے نکلی، فسقط فی البحر، پس گر گئی سمندر میں، فاتخذ سبیلہ فی البحر سرابا، سمجھ گئے؟ یہ پوری بات ساتھ آ رہی ہے کہ دونوں سو گئے اور مچھلی تھیلے سے نکلی اور وہ سمندر میں گر گئی۔ اب جب اٹھے تو نسیا حوتہما، بھول گئے مچھلی اپنی، فلما استيقظ نسیا صاحبہ ان یخبرہ بالحوت، جب اٹھے تو خادم کو بھول گیا کہ وہ مچھلی یہاں سے چلی گئی تھی، فانطلقا بقیۃ یومہما، باقی پورا دن چلتے رہے اور ایک رات بھی، حتیٰ کہ جب اگلا دن آیا، قالا، تو حضرت موسیٰ نے کہا اپنے فتح کو، آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اب سمجھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، سوئے ہوئے تھے، مچھلی تھیلا سے نکلی، چھلانگ لگائی، سمندر میں گری اور سرنگ بنا کے چلی گئی۔ مچھلی جب گرتی ہے تو یوں یوں ہلتی ہے سمندر میں، تو پانی کی سرنگ بنا کے چلی گئی۔ اب جب مچھلی سمندر میں گری
اور سرنگ بنائی، آواز تو پیدا نہیں ہوئی ہوگی. پانی میں کوئی چیز گرے آواز پیدا ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اور پھر مچھلی یوں یوں جاتی ہے جس سے پانی میں سرنگ بن گئی. زندہ پیغمبر سویا ہوا وہ مچھلی کی آواز نہیں سن سکا. سویا ہوا پیغمبر، مچھلی سمندر میں گری بھی، سرنگ بنائی بھی، لیکن زندہ نائم پیغمبر کو، سوئے ہوئے پیغمبر کو مچھلی کی ان حرکات کا کوئی علم نہیں ہوا. جو لوگ کہتے ہیں جی مردے چڑی چڑا دیکھتے ہیں، مردے دیکھتے ہیں، تو ان سے بڑا بے ایمان تو دنیا میں کوئی نہیں ہوگا کہ مردہ چڑی چڑا دیکھتا ہے. کراچی میں ایک مفتی صاحب آج کل آپ کے سوالات اور ان کے جوابات دیتا ہے، باندر، اور ہے بھی وہ جامعۃ الرشید کا انید، جامعۃ الرشید کا انید ہے، اور نام بھی بڑا پیارا ہے، مفتی محمد، بہت خوبصورت نام ہے، اور شکل بھی پوری ڈرامائی صوفیوں والی ہے. تو آدمی اس کی صورت دیکھے، شکل دیکھے تو اتنا بزرگ لگتا ہے کہ الامان والحفیظ، لیکن ہے چوٹی کا بے ایمان، چوٹی کا بے ایمان. وہ پچھلے دنوں اس کا ایک سوال کا جواب تھا کہ جب قبرستان جاؤ تو قبر کے سرہانے کی طرف بیٹھو، کیونکہ پپائنی کی طرف بیٹھو. اگر سرانے کی طرف بیٹھو گے تو مردے کو یوں دیکھنا پڑے گا، ادھر نہ بیٹھو، ادھر بیٹھو تو مردہ یوں دیکھے گا، اور اگر ادھر بیٹھو گے تو مردے کو یوں تکلیف کرنی پڑے گی. یہ ہے جامعۃ الرشید کی تحقیق. اور خود مفتی رشید احمد صاحب وہ سما کا قائل نہیں ہے. اور یہ جو آج کل نقلی صوفی جامعۃ الرشید پہ قابض ہوئے ہیں، طاغوتی نظام کے پجاری، حالانکہ مفتی رشید احمد صاحب وہ تو مجاہد آدمی تھے اور بدعات اور رسومات کے بہت بڑے دشمن تھے، لیکن اب آ گیا خلف من بعدہم خلف. ان کے کون ہے جی؟ میں مفتی صاحب کا خلیفہ ہوں. تو کہے خلیطہ، خلیفہ نہیں خلیطہ. تو مفتی رشید احمد صاحب تو سنت کے حامی تھے، بدعت کو جڑ سے اکھیڑنے والے تھے، اور آج جو جامعۃ الرشید کے وارث بن گئے مفتی محمد جیسے، ان کی بھی سنو جی، مردہ یوں کرتا ہے اور مردہ یوں کرتا ہے، اور صرف اب سنتا نہیں، مردے دیکھتے بھی ہیں، تھوڑ بے ایمانہ. اور یہ کہتے آپ کے مسائل اور ان کا حل، یہ حل ہے یا الجھاؤ ہے مسائل میں. اسی طرح اسی مفتی سے سوال ہوا، آپ کے مسائل ان کا حل. مجھے ٹائم نہیں لگتا، کسی ساتھی نے مجھے وہ دکھایا ہے، میں حیران ہو گیا کہ موت کے بعد ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں. اگر ہوتی ہے تو روحانی ملاقات ہے، روحوں کی ملاقات یا جسمانی ملاقات ہے. تو یہ مفتی صاحب کہتے ہیں ویسے حضرت تھانوی نے تو لکھا ہے روحانی ملاقات ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ موت کے بعد جسمانی ملاقات ہوتی ہے، جسم ملتی ہے، جسمانی ملاقات ہوتی ہے. اب ایسے ایسے بے ایمان گڈریے وہ امت کے رہنما ہیں، اور کہتے ہیں مفتی، حالانکہ یہ وہ مفتی ہیں کہ ایک صفحہ قدوری کی عبادت پڑھنے کے بھی اہل نہیں. اور یہ میں ویسے بات نہیں کر رہا، اس جیسے مفتی ایک صفحہ قدوری کی عبارت بھی حل نہیں کر سکتے، جو علم الکلام اور قرآنی مسائل کے پیچھے لگے ہیں، بالکل جاہل بالقرآن، قرآن کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، سنت کا کچھ بھی پتہ نہیں. ایک دفعہ
ایسے بیٹھا ہوتا ہے جیسے مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہوتی ہے، اور سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے سوال کر کے اور یہ پورے نخرے کے ساتھ جواب دے رہا ہے، اس کو کہو بے ایمانہ پہلے مطالعہ تو کر۔ اسی مفتی کو ہمارے ایک ساتھی نے لکھا کہ یہ جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتی ہیں، تو اس نے مسئلہ بیان کیا کہ وہاں روزے پہ جا کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یوں درود پڑھنا ہے۔ تو ہمارے ایک ساتھی نے اس کو خط لکھا کہ حضرت اس پر دلیل دے دے کہ ادھر تو درود پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد، اور روزے پہ جا کے پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس تقسیم پر کوئی دلیل دے دے کہ صحابہ اس طرح کرتے تھے۔ اس نے جواب میں 17 صفحے لکھے، کوئی کدھر کوئی کدھر، لیکن اس جملے پہ ایک دلیل بھی نہیں لکھی، اور ہے ہی نہیں۔ اب میری گفتگو سن کے اب محنت کر کے تو دوبارہ اگر جرأت ہے تو کوئی دلیل لائے۔ ایک روایت لکھی حضرت عبداللہ ابن عمر سے، حالانکہ وہ تو سوال ہی اور تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر آ کر سلام کیسے کرتے تھے، کبھی کہتے السلام علی رسول اللہ، کبھی کہتے السلام علیک یا رسول اللہ۔ تو سلام کی تو بات ہی نہیں، ہم ہر نماز میں کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کبھی غیب کے صیغہ سے کہتے، کبھی خطاب کے صیغہ سے کہتے، جیسے عام قبرستان میں خطاب کا صیغہ ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ان بیچاروں کو بریلویوں کی طرح خطاب کا مفہوم بھی سمجھ نہیں ہے۔ یہ خطاب تب ہوتا ہے کہ سما ہو، تو پھر نماز میں کیا پڑھتے ہو السلام علیک ایھا النبی، یہاں پر خطاب ہے۔ تو اب ساری بریکیں فیل، تو خطاب کے لیے سما لازم ہی نہیں، یہ بھی ان کی جہالت ہے۔ تو بہرحال اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر کبھی غیب سے سلام کرتے، کبھی خطاب سے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ السلام علی رسول اللہ غیب سے اس لیے کرتے تھے کہ کوئی غالی سما کا عقیدہ نہ رکھ لے، اور خطاب سے اس لیے کرتے تھے چونکہ عام قبرستان میں بھی خطاب کے صیغے وارد ہیں، اور عام قبرستان میں تو مردوں کا پتہ نہیں کتنے مردے ہیں، کون کون ہیں، اور وہاں تو تین ہستیاں ہیں، اور مختصر قبرستان ہیں، ان کے نام بھی معلوم ہیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خیر بہرحال تو مفتی صاحب نے 17 صفحے لکھے، اور اس پر شروع میں بڑا دعویٰ کیا، اس پہ بڑے دلائل ہیں، انبار ہیں دلائل کی، لیکن آگے صرف ابن عمر کے سلام کی بات کی ہے۔ سوال درود کے بارے میں ہے، جواب سلام سے دے رہا ہے کہ درود صیغہ خطاب سے صحابہ نے وہاں کیا یا نہیں کیا۔ یہ ایسے بددیانت مفتیان کرام۔ ابھی اس نے وہ رفاعی والے واقعہ پہ بھی گفتگو کی، کبھی کدھر جی حضرت اقدس نے فرمایا، تو حضرت اقدس اگر کوئی جھوٹ بولے تو وہ سچ بن جائے گا۔ حضرت اقدس نے فرمایا، فلانے نے فرمایا، اور اس بدتمیز مفتی اور جاہل مفتی خود کہتا ہے کہ یہ اس سے کوئی عقیدہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا، عمل بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ جب عقیدہ ہی ثابت نہیں ہو سکتا، عمل بھی ثابت نہیں ہو سکتا بقول تمہارے، تو پھر اتنا اس پہ زور لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یعنی اتنا تو خود سمجھ گیا ہے کہ یہ حکایت اس درجے کی نہیں کہ اس پر زور دیا جائے، تو کہتے ہیں فلاں نے ویسے اس پہ تحقیق کرنی تھی لیکن میں کہیں سفر پہ تھا۔ شکر ہے تو حضر میں 1 مہینہ لگا کے پھر تحقیق کر۔ تو یہ لوگ ہوتے ہیں پنگا لینے والے، ان کو کہتے ہیں پنگے باز، اور شرم نہیں آتی کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بالکل نہیں کریں گے، پیغمبر پہ جھوٹ بولیں گے آنکھیں بند کر کے۔ اور اگر کوئی کہے کہ تمہارے بزرگ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بات غلط کی ہے، جھوٹ بولا ہے، تو ان کو اتنا غصہ آئے گا جیسے مشبہ بھی معذوف ہے۔ چلو دیکھو،
یہاں سمجھو زندہ پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ، سو گئے، مچھلی نکلی سمندر میں، گری بھی صحیح، سرنگ بھی بنایا، اور سویا ہوا پیغمبر، اس کو اس مچھلی کے آواز کا پتہ نہیں چلا، پانی کی سرنگ کا پتہ نہیں چلا۔ جب زندہ نائم کو پتہ نہیں تو میت کو بطریق اولا پتہ نہیں، میت کو بطریق اولا پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں، اور اگر یہ رضاخانیوں کا علم غیب والا نظریہ وہ رکھو تو قرآن پاک کے یہ سب واقعات یہ معاذ اللہ ڈرامائی بن جائیں گے۔ حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ یوں مچھلی یہ سارا کچھ، اور حاضر ناظر بھی تھے، دیکھ بھی رہے تھے، اور پھر بھی اس طرح چلتے رہے اور نشانیاں مانگتے رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے جو حاضر ناظر غیب دان ہو اسے نشانیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جو حاضر ناظر ہو تو وہ پہلے دریا میں موجود ہوگا، ادھر بھی موجود ادھر بھی موجود، تو وہاں بھیجنے کا کیا مقصد؟ تو بریلوی مذہب ایسی کھچ کا نام ہے کہ کوئی ذی شعور اس کو اختیار نہیں کر سکتا، یہ صرف وہی اختیار کرتا ہے رضاخانی مذہب جو چل و بڑھیے چل والے نعرے کا شوقین ہو، کہ مولوی جو بھی کہے جی سبحان اللہ، سبحان اللہ تے لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اسی سے چلتے ہیں۔ دلائل کی اور قرآن و سنت کی دلائل کے اعتبار سے یہ مذہب شیطان بھی بریلوی مذہب سے شرماتا ہوگا کہ انبیاء اولیاء ہر جگہ حاضر ناظر، غیب دان۔ اب یہ ایک ایک کڑی دیکھتے ہو واقعے کی۔ نسیاہوتہما، کہتے ہیں بے ادبی کرتے ہیں ہماری، تو تمہارے جیسے بے ایمانوں سے تو قتال کرنا ضروری ہے، بے ادبی نہیں، تمہارا ادب کریں۔ وہ کراچی والا مفتی بھی کہہ رہا تھا ہمارے ساتھ بدتمیزیاں کرتی ہیں۔ میں کہ بدتمیز کے بچے، تمہارے ساتھ صرف بدتمیزیاں نہیں، تمہیں تو آگ میں جلانا چاہیے جو تمہارے کرتوت ہیں، اور جو تمہارے کفریات، اور پورے تم فواسق ہو۔ فواسق یہ بھی وہی مفتی شاید سمجھے گا، تو خیر بہرحال تم اپنے کرتوتوں سمیت تم تو قاتلو ائمۃ الکفر، اس کے مصداق ہو، تمہاری ہم تمیز ادب کریں گے مشرکوں اور بے ایمانوں، اور صرف مشرکوں کا نہیں، جو مرتد کے حکم کے، زنادقہ کے حکم کے مبلغ ہیں، ان کے ساتھ تمیز سے گفتگو ہوگی کہ اے جی بزرگو، حضرت مولانا دامت وڑکاتہم العالیہ، دامت وڑکاتہم العالیہ، یہ ادب ہوگا۔ ان کو ہم سے یہ بھی شکوہ ہے، یہ ہمارے ساتھ بے ادبی کرتے ہیں۔ واہ بے ایمان، تمہارا ادب کریں گے، تمہارے ساتھ تمیز، تمیز کہتے ہیں کہ جدا کرنا، اس سے بڑی تمیز کیا ہوگی کہ ہم نے تمہیں زنادقہ جیسا عظیم لقب دیا ہے اور مسلمانوں سے تمہیں الگ سمجھا ہے، تو اس سے بڑی تمیز کیا ہوگی؟ تمیز کا معنی ہی ہوتا ہے جدا کرنا، تو ہم یہی تمیز کرتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے الگ گروپ ہو، اور صرف مشرک بھی نو، زندیق شیاطین ہو، زندیق، اس سے بڑی تمیز کیا ہوگی بھائی؟ تمیز کا معنی ہی جدائی ہے، جدا کرنا۔ خیر دیکھو، نسیہوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، فاتخذ سبیلہ، پس بنایا مچھلی نے زندہ ہو کر راستہ اپنا سمندر میں۔ یہ اس پر میں بحث کروں گا کہ لوگوں نے جو آب حیات کا مفہوم سمجھا ہے وہ مفہوم بالکل نہیں۔ لوگوں نے سمجھا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا
پانی ہے آب حیات، جو اس کو پی لے تو وہ مرے گا نہیں۔ کہتے ہیں سکندر اور خضر چلے تھے، سکندر بادشاہ وہ نہ پی سکا، حضرت خضر نے وہ پانی پی لیا، لہذا ان پہ موت نہیں۔ یہ نظریہ ہے، لیکن یہ 100% باطل نظریہ ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا آب حیات نہیں کہ جس کو پینے کے بعد موت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے صریح فرمایا ہے کہ ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے دنیا میں کسی کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، کل شیء ہالک، ہر ایک چیز پر فنا، ہلاکت، موت کا آنا حتمی ہے، اور کوئی بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ اس لیے دنیا میں آب حیات کا یہ معنی لینا کہ ایسا پانی کہ اس کو پینے کے بعد موت نہیں آئے گی، یہ جہالت پر مبنی ہے۔ یہ آب حیات ہوگا ماء الحیات قیامت کے دن، اور وہ بھی اس طرح کہ بعض گناہگار مباحدین جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں جلنے سے ان کے چمڑے گل جائیں گے، اور جب وہ جہنم سے نکالے جائیں گے تو اس نہر آب حیات کی نہر میں ان کو غسل دیا جائے گا، جس سے ان کا حسن اور ان کے چمڑے اپنی اصلی حالت پہ آ جائیں گے۔ ایک تو وہ ماء الحیات ہے، اور دوسرا یہ کہ آب حیات کا یہاں جو معنی ہے کہ یہ پانی کے چھینٹے پڑے مچھلی پر، اور مچھلی باذن اللہ زندہ ہو گئی، تو اس لحاظ سے چونکہ وہ چھینٹے پڑے تھے پانی کے مچھلی پر، اور مچھلی اللہ کے اذن سے زندہ ہو گئی، تو اس نسبت سے ان چھینٹوں کو آب حیات کہا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آب حیات ایسا ہے کہ جس کو پی لینے کے بعد کبھی موت ہی نہ آئے، اور ہو بھی دنیا میں یہ گپ شپے۔ دیکھو بھئی، ہوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، پس بنایا اس مچھلی نے زندہ ہو کر سمندر میں سربن، جانے کا راستہ، فلما جاوزا قال لفتاہ، پس جب تجاوز کر گئے، آگے چلے گئے، جب اٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بیدار ہوئے فرمایا چلو 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 چلو۔ خادم کو بھول گیا کہ مچھلی تو چلی گئی ہے، میں کہا چلو جی، چل پڑے۔ کتنے چلے؟ ابھی بتایا کتنے چلے؟ ایک دن اور پوری رات، وہ حدیث میں موجود ہے۔ بقیت یوم ہما و لیلتا ہما، جتنا بقیہ دن تھا لگتا ہے دوپہر کو کہیں سوئے تھے۔ آپ کا قیلولہ ثابت ہو رہا ہے، تو وہاں سوئے اور پھر آگے چلے۔ حتیٰ اذا کان من الغد، پوری رات چلتے رہے۔ اب صبح کا ٹائم ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوان کو کہا یار آتنا غداءنا، لے آ ناشتہ ہمارا، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، تحقیق لقینا من سفرنا ھذا، ھذا کا مشار الیہ، اس چٹان کے بعد جو سفر کیا ہے اس سے ہمیں تھکاوٹ ہوئی ہے۔ کیونکہ یہ قدرتی بات ہے کہ بے مقصد چیز میں تھکاوٹ ہوتی ہے۔ وہ چٹان تک ان کا اصل سفر تھا، اور چٹان سے آگے وہ سفر جو تھا بے مقصد تھا، اس لیے فرمایا کہ تھکاوٹ ہو گئی۔ من سفرنا ھذا نصبا، بڑی تھکان۔ قال ارأیت اذ اوینا، انہوں نے کہا نا ناشتہ لاؤ، انہوں نے دیکھا تھیلے کی طرف،
اب یاد آیا، ارأیت اذ ابینا، اوہو دیکھو نا جس وقت ہم نے پناہ لی تھی چٹان کے پاس، فإنی نسیت الحوتا، بس میں مچھلی بھول گیا. پورا واقعہ، وہ مچھلی تو وہاں زندہ ہو کر چلی گئی تھی اور میں مچھلی بھول گیا، اور نہیں بھلایا مجھے وہ مچھلی مگر شیطان نے، یہ کہ ذکر کروں میں اس کا. واتخذ، اور بنایا اس مچھلی نے راستہ اپنا، فی البحر، سمندر میں سرنگ بنا کر، زندہ ہو کر، خرق کے عادت تھا. عجباً، عجیب. قال ذالک ما کننا، حضرت نے فرمایا یہی وہ موقع تھا جس کی ہم تلاش میں تھے. یعنی علامت یہی تھی کہ جہاں مچھلی زندہ ہو کے چلی جائے وہاں وہ بندہ ملے گا، یہی علامت تھی. فرتدا علی آثارہما قصصا، بس دونوں مڑے اپنے قدموں کے نشانات پر، قصصا نقش دیکھتے ہوئے کہ کہیں راستہ بھول نہ جائیں. اب ایمان سے یہ پورا واقعہ دیکھ لیں کہ حضرت یوشع بعد میں پیغمبر بننے والے، حضرت موسیٰ پیغمبر ہیں، تھیلا ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، اور تھیلا کتنا چمڑے کا تھیلا تھا، اور زندہ پیغمبر کو چمڑے کے تھیلے کے اندر کا کوئی پتہ نہیں کہ اندر مچھلی ہے یا نہیں. زندہ پیغمبر ہے، اور یوشع بن نون بھی زندہ ہے. دونوں تھیلا اٹھا کے کتنا سفر کرتے رہے، پوری رات چلے اور بقیہ دن بھی چلے، لیکن دونوں کو پتہ نہیں ہے کہ تھیلے کے اندر مچھلی ہے یا نہیں. کمال تو یہ ہے نا، 8 گز مٹی سے مردہ دیکھتا ہے، جہاں زندہ ہیں اور چمڑے کے تھیلے کے اندر کا کوئی پتہ نہیں ہے. ابھی بھی لوگ للڑ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے. بالکل تمیز ہے، تم سے بڑا زندیق دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ جہاں قرآن حال بیان کر رہا ہے زندہ پیغمبر کا کہ تھیلا اٹھائے ہوئے ہیں یوشع بن نون بھی، یہ بھی، اور تھیلا بھی چمڑے کا، لیکن تھیلے کے اندر رکھی تھی مچھلی. دونوں کی نظریں تھیلے کے اندر نہیں ہیں، نہیں تو پتہ چلتا تھیلا خالی ہے. تمہیں سمجھ کوئی نہیں آئی. تو تھیلے کا چمڑا موٹا ہوتا ہے یا قبر کا پردہ موٹا ہوتا ہے؟ یہاں زندہ ہیں وہاں مردہ ہے. قبر میں زندہ کو پتہ نہیں تھے، مردہ کو چڑی چڑے کا پتہ ہے. ہاں بھائی یہ مذہب ہے. فإنی نسیت الحوت